کیا واقعی امریکہ ایرانی جوہری اثاثوں کو تباہ ہی نہیں کر سکا؟ کیا امریکہ نے ایرانی جوہری اثاثے مکمل طور پر تباہ کر دیے؟ کیا امریکی B-2 بامبرز نے ایرانی جوہری اثاثوں کو محض معمولی نقصان پہنچایا ہے؟ ان تینوں میں سے آخر کون سی بات ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اب ہم کون پھیلا رہا ہے؟ امریکی صدر، امریکی میڈیا یا پھر امریکی انٹیلیجنس پینٹاگون؟ ٹرمپ امریکی میڈیا پر انگلیاں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ٹرمپ کے موقف کے دفاع میں CIA کو میدان میں آخر کیوں اترنا پڑا؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ثنا کیوان، آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ سینٹرل۔ یہ بات اب ثابت ہو چکی کہ ایرانی سرزمین پر حالیہ اسرائیلی اور امریکی حملوں کا مرکزی مقصد اس اسلامی مملکت کے ایٹمی اثاثوں کو ہدف بنا کر اسے مکمل تباہ کر دینا تھا۔ جیسے ہی امریکی B-2 بامبرز نے نتنز، اصفہان اور فورڈو میں ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر بنکر بسٹر بم اور ٹومو ہاک میزائل پھینکے تو ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ تمام ایرانی جوہری اثاثے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور ایران ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی منزل سے اب کئی برس دور پہنچا دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے بھی ایسا ہی اعلان کیا اور اس سلسلے میں کامیابی کے حصول پر صہیونی قوم کو مبارکباد بھی پیش کر دی کہ لو جی، ہم نے تو ایران کو تباہ و برباد کر دیا، جو کرنا چاہتے تھے وہاں آپ کریں گے، وہاں پر رجیم چینج تو ہو کر رہے گا۔ لیکن پھر کہوں گی آج اس ویڈیو میں، ایک انسان کی تدبیر ہوتی ہے اور ایک خدا کی تدبیر ہوتی ہے۔ ہوتا وہی ہے جو خدا کی تدبیر ہوتی ہے، نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے۔ لیکن امریکی اور اسرائیلی دعووں کا بھانڈا اب اس طرح سے پھوٹا ہے کہ مختلف امریکی ذرائع ابلاغ نے ایران پر کیے گئے حملوں کے بارے میں امریکی کانگریس میں جمع کرائی گئی ایک خفیہ رپورٹ کو کسی بھی طرح سے حاصل کر لیا، اور یہ لیک ہو گئی ہے۔ یہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ جو کہ لیک ہو گئی اور عوام تک یہ پہنچ گئی، تمام معلومات پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہیں، جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کہہ دیا کہ میں تو مسترد کرتا ہوں، میں اس انٹیلیجنس رپورٹ کو نہیں مانتا۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ انٹیلیجنس رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ امریکہ کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے، لیکن ایران کو اتنا نقصان نہیں پہنچا، جس کے بلند و بانگ دعوے کر رہا تھا نا امریکہ بھی اسرائیل بھی کہ ہم نے تو تباہ کر دیا، ہم نے جوہری تنصیبات پہ حملہ کیا ایران کے، اور ہم نے نتنز کو، اصفہان کو، فورڈو کو بالکل مکمل تباہ کر دیا، ایران تو گیا۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ انٹیلیجنس رپورٹ نے کہا کہ امریکہ کا اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا اور ایران کو تو فرق نہیں پڑا۔ ایران نے تو صاف کہہ دیا کہ ہمارے ایٹمی اثاثے وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ سوچئے، اتنی ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکہ کو، اسرائیل کو۔ اور اب خفیہ لیک رپورٹ، جو خفیہ رپورٹ لیک ہوئی ہے، اس کے حوالے سے تحقیقات بھی شروع ہو چکی ہیں، اور کہا جا رہا ہے جس نے بھی اس خفیہ رپورٹ کو لیک کیا وہ ہم میں سے غدار ہے۔ اب اس غدار کا ہم پتہ لگائیں گے۔ CNN اور نیو یارک ٹائمز جیسے نشریاتی اور اشاعتی اداروں نے واضح طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو غلط بیانی پر مبنی قرار دے دیا ہے۔ پورا ان کا میڈیا، مین سٹریم میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا اس بات کے چرچے کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو جھوٹ بولا تھا۔ حاصل کردہ جو ابتدائی انٹیلیجنس رپورٹ ہے اس میں صاف بتایا گیا تھا کہ دنیا کی سب سے خطرناک جنگی مشین B-2 بامبرز سے گرائے گئے مہلک ترین بنکر بسٹر بمز نے ایران کی جوہری تنصیبات کو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ انٹیلیجنس رپورٹ بتا رہی ہے، پینٹاگون کی۔ اور ایران ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی منزل سے کئی سال کی دوری پر نہیں پھینکا جا سکا، بلکہ صرف چند مہینے لگیں گے اور ایران دوبارہ سے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی وہیں ریس میں کھڑا ہو جائے گا جہاں سے وہ اسرائیلی اور امریکی حملوں سے پہلے موجود تھا۔ سوچئے، خدا نے مدد کی ہے ایران کی۔ ایران کے ساتھ دنیا کی دعا تھی، مسلم ممالک کی دعا تھی، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں اور امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں تضاد کے باعث امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس ٹائم شور بپا ہے کہ یہ کیا ہوا، اور امریکی حکام کے بارے میں یہ رائے عامہ قائم ہونا شروع ہو گئی ہے کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں۔ اب میں آپ کو لے کے جاؤں گی بھارت۔ اب میں آپ کو لے کے جاؤں گی 10 مئی سے پہلے جو کچھ دن کی رپورٹنگ تھی مین سٹریم میڈیا کی بھارت کی، پہلگام اٹیک کے بعد۔ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد پاکستان کا ہم نے فتح کر لیا،
کراچی پورٹ ہم نے تباہ کر دیا, ان کے وزیر اعظم کو بندی بنا لیا, آرمی چیف بس کچھ ہی وقفے سے ہمارے قبضے میں ہوں گے پاکستان کے. کیا تھا یہ؟ جھوٹی خبریں تھی نا, یہ پروپیگنڈا تھا نا جو بھارتی میڈیا پر تھا. اس کے بعد پوری دنیا میں ہزیمت کا سامنا تھا, پوری دنیا نے مذاق اڑایا کہ یہ بھارت کر کیا رہا تھا. کئی سوالات اٹھے اس کے بعد, اور اب امریکہ نے بھی ایگزیکٹ یہی کیا. اتنا بڑا دعویٰ اور نکلا کیا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. میڈیا میں پوچھا جانے لگا ہے کہ اگر انٹیلیجنس ذرائع نے ان حملوں کو غیر مؤثر قرار دے دیا ہے تو کیا صدر امریکہ کو حقیقت سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا؟ یا پھر صدر امریکہ انٹیلیجنس رپورٹ سے آگاہ ہونے کے باوجود اپنی سیاسی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جان بوجھ کر اس حوالے سے غلط بیانی سے کام لے رہے تھے؟ صورتحال اس وقت یہ بنی ہوئی ہے کہ صدر امریکہ شدید اس ٹائم غصے میں ہے اور انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ اپنے بیان کا دفاع کریں تو کیسے کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فضول ہے رپورٹ جو انٹیلیجنس کی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ امریکہ نے جو حملہ کیا ایران پہ وہ بہترین حملہ تھا, یہاں تک کہ دنیا کا خطرناک ترین حملہ تھا. تو بس مان لیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا تو بس دنیا مان لے. بھئی دنیا کیسے مانے؟ دنیا آج حقائق مانگتی ہے, دنیا آج ثبوت مانگتی ہے. دنیا کے پاس آج سیٹلائٹ جیسی ایک ترقی یافتہ مشین بھی ہے. پتہ چلتا ہے نا, سب پتہ چل جاتا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے سے کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, کس کا کتنا نقصان ہوا. کوئی ملک جھوٹ نہیں بول سکتا جیسے بھارت نے بولا تھا. میں پھر سے آپ لوگوں کو یاد دہانی کے لیے کہہ رہی ہوں, جیسے بھارت نے بولا تھا ویسے ہی امریکہ نے بولنے کی کوشش تو کی لیکن بھانڈا پھوٹ گیا. چلے جی, ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے بیان کا تو دفاع کرنے پر اتر آئے ہیں, لیکن میڈیا اپنے صدر کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ بار بار یہی کہے جا رہا ہے کہ امریکہ ایرانی جوہری سائٹس کو مکمل طور پر تباہ کر چکا ہے اور اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور جب انہیں پہلی امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے مطابق تو ایرانی جوہری اثاثوں کو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا, تو وہ کبھی پہلی انٹیلیجنس رپورٹ کو غلط قرار دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں, پہلی انٹیلیجنس رپورٹ کو پبلک کرنا امریکی عوام سے غداری جیسا ہے. اور اس بات کی تحقیقات کی جائے کہ آیا یہ رپورٹ میڈیا تک کیسے پہنچی. بھائی اگر پہلی رپورٹ غلط تھی تو اسے رپورٹ کرنے میں میڈیا کا قصور کیا تھا, اور ان کے خلاف انکوائری کا حساب بھی کیا جائے نا. میڈیا نے تو وہی رپورٹ کیا جو انٹیلیجنس رپورٹ میں ظاہر ہو چکا ہے. پھر امریکہ کی انٹیلیجنس کی جو سربراہ ہیں تلسی گیبٹ میدان میں اتر آئی ہیں اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں اصرار کیا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ ایرانی جوہری اثاثے تباہ کر چکا ہے. اسی طرح امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی CIA کے ڈائریکٹر نے بھی نہایت جذباتی لیکن انتہائی کمزور انداز میں امریکہ کے صدر کے موقف کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کی جو جوہری سائٹس ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. لیکن میڈیا نے شدید بخلاہٹ کے شکار ٹرمپ کا پیچھا ہالینڈ میں نیٹو کے اجلاس میں بھی جاری رکھا اور پہلی انٹیلیجنس رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بار بار ٹرمپ سے یہی پوچھا جاتا رہا کہ اگر امریکی انٹیلیجنس رپورٹس میں واضح طور پر ناکامی کا اعتراف کیا گیا ہے تو پھر وہ کیوں یہ نعرے بازی کیے جا رہے ہیں کہ امریکی حملے بھرپور طور پر کامیاب رہے ہیں. پوچھیں کوئی امریکی صدر سے کہ ہاں جی کیسے کامیاب رہے, پوچھ رہا ہے ان کا امریکی میڈیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس یقین کریں اس کے سوا کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنے پہلے والے موقف کا کمزور ترین دفاع ہی پیش کرتے رہے اور بار بار یہی کہتے رہے کہ میں نہیں مانتا انٹیلیجنس کی رپورٹ کو, میں نہیں مانتا. ناظرین, تاریخ اس امر پر گواہ ہے کہ امریکہ کا ماضی اس کی غلط بیانیوں اور جھوٹ سے شدید داغدار رہا ہے. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ عراق پر حملوں سے قبل امریکہ نے ہی یہ الزام لگایا تھا کہ مشرق وسطی میں تیل کی دولت سے مالا مال اس ملک کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار یعنی کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن موجود ہیں. اور آج سوری وی ور رانگ یہ سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے اور جو کیا دھرا ہے اس پر پانی پھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وقت کے عراقی صدر صدام حسین نے اس الزام کو جھوٹ پر مبنی قرار دیتے ہوئے اپنا ملک رکھا تھا سامنے کی تحقیقات آئیں اور تحقیقات کریں. اقوام متحدہ کے جو چیف اسلحہ انسپیکٹر ہانس ویلس نے ماہرین کی ٹیم کے ساتھ مکمل انکوائری کر کے بتایا کہ عراق کے پاس WMDs یعنی کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن یعنی کہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے. ہانس ویلس نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اپنا موقف واضح کیا, لیکن امریکہ اپنے موقف پر ڈٹا رہا اور اس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے منظوری لیے بغیر غیر قانونی طور پر عراق کے خلاف ایک بڑی جنگ کا آغاز کیا تھا. کئی برس کی لڑائی کے بعد بھی عراق سے کچھ ایسا برآمد نہیں ہوا جسے یہ کہا جائے کہ وہاں پر
वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन तैयार हो रहे थे। तो आज भी पूरी दुनिया इस हवाले से अमेरिका को झूठा करार देती है और अमेरिका इस बारे में मुकम्मल खामोशी इख्तियार करता है। नाज़रीन, ये दुनिया असूल व ज़वाबित की दुनिया नहीं है, बल्कि उन शैतानी नज़रियात की दुनिया है जहां अपने मकसद के हुसूल के लिए सिर्फ झूठ बोलना, नफरत को फ़रोग़ देना और तकब्बुर को सरफराजी समझना एक आम सी बात समझा जाता है। और अमरीकी रियासत तो चांकिया और मिकावली से भी कई कदम आगे बढ़ चुकी है। लेकिन वो क्या है ना कि हमारी उर्दू ज़बान में कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, यानी झूठ चल नहीं सकता। तो अमरीकी झूठ मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है और आप जितना मर्जी कोशिश करें कि आप सच को दबा लें, लेकिन आप सच को नहीं छुपा सकते। सच उभर कर सामने आता है। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ही नहीं बल्कि अमेरिका के कई नशरियाती और अशाती इदारे अपने रियासती हुक्काम के झूठ पर मबनी इस बयानिए का मुसलसल पोस्टमार्टम कर रहे हैं। इसी तरह बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के अखबारात और टीवी चैनल्स भी ईरानी जौहरी असासों को तबाह कर देने के अमरीकी मौक़िफ़ को मशकूक करार दे रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर कह रहे हैं कि हमने ईरानी जौहरी साइट को मुकम्मल तबाह किया है, जबकि नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराह तुलसी गैबर्ट और CIA के डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि अमरीका ने ईरानी जौहरी असासों को खासी हद तक तबाह किया है। अब आप देखिए कि ये दोनों बातें किस हद तक मुतजाद हैं। मुकम्मल तौर पर तबाह करना ये एक अलग बात है, या फिर खासी हद तक तबाह कर देना। आप सोचें कि दोनों स्टेटमेंट्स में कितना फ़र्क है और कौन किसके झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये एक शर्मिंदगी की सूरत हाल है जिसका सामना अमेरिका को अब करना पड़ रहा है। ईरानी ज़राए के मुताबिक उनकी रियासत के पास 60% तक अफजुदा शुदा 400 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद थी, जिसे इसराइली और अमरीकी हमलों से पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका था। याद रहे कि एटमी हथियार बनाने के लिए 90% तक अफजुदा यूरेनियम दरकार होती है और इस तरह जाहिर है कि ईरान एटमी हथियारों के हुसूल के हदफ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। फिर नतंज हो, अस्फहान और फोर्डो में वाक़े ईरानी जौहरी तनसीबात सतह ज़मीन की 100 मीटर से भी ज़्यादा गहराई में मौजूद थी। तो बंकर बस्टर बॉम्ब्स के ज़रिए से उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाना इस कदर आसान नहीं था कि महज एक ही हमले में सारा काम हो जाए। फिर सबसे अहम बात यह है कि अगर अमरीकी तैयारे ईरानी जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते तो यकीनी तौर पर एटमी ताबकारी के असरात फ़ज़ा में बहुत ज़्यादा फैलते, क्योंकि ईरान की सिर्फ एक जौहरी साइट पर 50,000 सैनिटरी फ्यूजेस नस्ब थे। तो ईरान का भला कुछ इस तरह भी हो गया कि उसका दुश्मन अपने ही फैलाए जाल में खुद फंस गया और जलील और रुसवा हो गया। वो कहते हैं ना कि उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो इस वक्त अमरीकी सदर, अमरीकी मीडिया और अमरीकी इंटेलिजेंस सब एक दूसरे में बुरी तरह उलझ कर रह गए हैं और सब एक दूसरे की कमियों कोताहियों का मुर्तकिब गर्दान रहे हैं। अमरीकी सदर तो इस कदर तैश में आए हैं कि उन्होंने ईरानी जौहरी साइट्स के महफूज होने की मालूमात पर मबनी कांग्रेस में पेश करदा इब्तिदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक करने वालों के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा चलाने का इंदिया तक दे डाला है। याद रहे कि नेशनल इंटेलिजेंस की सरबराह तुलसी गैबर्ट ने चंद माह पहले ये भी कहा था कि ईरान के पास न जौहरी हथियार मौजूद हैं और न ही वो उनके हुसूल के लिए कोशिशें कर रहा है। उसके बाद अमरीकी सदर ने तुलसी गैबर्ट के इस बयान को भी गलत करार दिया था। अब खुदा जाने कि क्या हो रहा है अमेरिका में कि सदर अपनी इंटेलिजेंस को ही गलत करार देते जा रहे हैं और तुलसी गैबर्ट भी अजीब हैं कि उन्होंने न जाने नौकरी बचाने के लिए या किसी और सियासी या ज़ाती वजूहात की बिना पर अपने पिछले बयान से साफ इनकार जाहिर कर दिया है। ये दरअसल किसी कौम के ज़वाल और इन्हितात की गवाहियाँ हैं जो अब अमेरिका के अंदरूनी निज़ाम से मिलना शुरू हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में इस तरह के मज़ीद इंकशाफात भी आपके सामने आने की तवक्को की जा रही है। और रहा अमरीकी मीडिया तो अल्लाह बचाए, वो तो जब किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसके पल्ले कुछ नहीं छोड़ता। सदर निक्सन का वाटरगेट स्कैंडल तो यकीनन आपको याद ही होगा। वाटरगेट स्कैंडल एक अमरीकी सहाफ़ी ने ही ब्रेक किया था और फिर निक्सन को व्हाइट हाउस तक से बेदखल होना पड़ा था। फिर बिल क्लिंटन की मिसाल तो अभी माजी करीब की ही है कि मोनिका ल्यूंसी केस में उन्हें भी व्हाइट हाउस को इस अंदाज में निकाला गया था कि बकौल शायर, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हमें इस बात को ज़हनशी रखना चाहिए कि फितरत दलेर अक़वाम और अफराद की फेवर करती आई है और ये एक मखसूस पैटर्न है जिसे आलमी वाक़यात की रोशनी में जानना और समझना कुछ मुश्किल नहीं है। ईरानी इंतहाई बहादुर और ज़हीन कौम है और ये डोनाल्ड ट्रंप का भी ऐसा मानना है।
ہزاروں برس کی تاریخ ہے کہ ان کی بڑی بڑی مصیبتوں کا اس قوم نے انتہائی جوامردی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ علم و ہنر کی دنیا ہو یا حرب و ضرب کا میدان، ایرانیوں نے بارہا اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، اور آج اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بھی وہ ایک مستحکم موقف رکھتے ہیں۔ ایران سن 2015 میں ایک عالمی معاہدے میں داخل ہوا جس کے تحت اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اس کا جوہری پروگرام صرف اور صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے، جیسے کہ توانائی کا حصول وغیرہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پہلی صدارتی ٹرم کے دوران اس معاہدے سے غیر ضروری طور پر نکل گئے تھے، لیکن ایران پھر بھی اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا رہا۔ لیکن اب چونکہ اس جارحیت کا نشانہ بنایا گیا ہے تو اس معاہدے پر عمل پیرا رہنا ایران کے لیے لازم نہیں رہا۔ چونکہ معاہدے دوسروں نے توڑے ہیں تو اب ایران کے پاس پورا حق ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی جدوجہد کو اثرنو شروع کرے اور اس کام کو پائے تکمیل تک لازمی پہنچائے تاکہ اس کا دفاع ناقابل تسخیر بن سکے، جیسا کہ ماضی میں ہم پاکستان کے کیس میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ جہاں تک امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کی 12 روزہ جنگ کا تعلق ہے تو یہ بات اب پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے ایران ایک ایسے مضبوط اور لچکدار سپرنگ کی مانند ہو چکا ہے جس کو کھینچیں تو کھنچتا ہی چلا جائے گا اور دبائیں تو دبتا ہی چلا جائے گا، لیکن اس کی بنیادی ہیبت اور شکل میں تبدیلی لانا ممکن نہیں ہے۔ دراصل ایرانیوں کی جنگی سفارتی صلاحیتیں اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہیں اور ان کی حربی صلاحیتوں کا بھی کوئی جوڑ نہیں ہے۔ 46 برس کی جد و جہد سے گزرتے ہوئے ایران بقول شاعر یوں ہو چکا ہے: مفاہمت نہ سکھا جبرے ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ جی ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ایرانی جوہری سائٹس کی تباہی کے حوالے سے متضاد بیانات کیوں آ رہے ہیں؟ کیا امریکہ کا جنگی انٹیلیجنس نظام اس قدر حساس معاملے کے بارے میں درست معلومات فراہم کرنے سے قاصر ہے؟ اگر پہلی رپورٹ درست نہیں تو پھر دوسری رپورٹ کا کیسے اور کیوں اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کیا امریکی صدر اپنی ناموس بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں؟ کیا امریکی نظام جھوٹ کی اساس بن چکی ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے۔ چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کر لیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔